قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ حاضرین، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کرنے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اپنی ایک بے مثال اور لاجواب کتاب قرآن کریم دیا ہے، جو دنیا کی تمام کتابوں سے بہتر ہے اور تمام کتابوں سے جامع اور مانی ہے۔ اسی قرآن کے حوالے سے ہم زندگی میں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اور اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں خوشحال کیسے رہ سکتے ہیں، کن چیزوں کن باتوں پہ عمل پیرا ہو کر کے ہم دنیا میں بھی خوشحال رہ سکتے ہیں اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے مستحق بن سکتے ہیں۔ تو وقت جیسا کہ مختصر ہی رہتا ہے تو صرف 4 باتیں بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا کہ اس دار فانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہماری پیدائش یوں ہی بے مقصد بے بنیاد اور باطل نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے کچھ مقاصد ہیں اور انہی مقصدوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی تم مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی عبادت، اللہ کی تکبیر، تسبیح، تحلیل وغیرہ۔ اللہ نے کہا اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ ہمیں یاد کرے گا، اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں یاد فرمائے گا، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا۔ اللہ کا یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ ہمارا ذکر کرنے تھوڑی بیٹھے گا، اللہ ہماری تسبیح و تحلیل تھوڑی کرے گا۔ اللہ کا یاد کرنا یعنی اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں یاد رکھے گا، اپنی رحمتوں کا ہم پر نزول فرمائے گا۔ اور اگر ہم اللہ کی رحمتوں، اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے اگر ہم اللہ کو یاد نہ کریں، اس کا ذکر نہ کریں، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کر دیا، تمہارے رب نے اعلان، یہ بات ذکر کیا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ آیت بڑی معروف اور مشہور آیت ہے، لیکن تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے کہ آیت میں شکر کا مطلب کیا ہے۔ ہم عمومی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھا پی لیے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، یہ شکر ہو گیا۔ الحمدللہ کہنا یا شکر للہ کہنا یا اس طرح کے کوئی بھی الفاظ کہنا، یہ قولی شکر ہے، اس سے انکار نہیں ہے، یعنی زبانی شکر ہے، قولی شکر ہے، لیکن حقیقی شکر نہیں ہے۔ حقیقی شکر کیا ہے؟ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق استعمال کریں۔
وہ چاہے آنکھ کی نعمت ہو، کان کی نعمت ہو، دماغ کی نعمت ہو، زبان کی نعمت ہو، مال و دولت کی نعمت ہو، علم اور جو ہے عہدے اور منصب کی نعمت ہو، کوئی بھی نعمت ہو، جو بھی انعامات اللہ نے ہمارے اوپر کیے ہیں، ان سارے انعامات کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا، یہ حقیقی شکر ہے۔ قولی شکر تو الحمدللہ بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن حقیقی شکر میں آ کر کے اٹک جاتے ہیں کہ حقیقی شکر میں اللہ کی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے میں بہت سارے لوگ اٹک جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم کو دھیان دینا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی ہمیں نعمت دی ہے اس کا اصلی شکر اس وقت ادا ہوگا جب ہم اس کو صحیح استعمال کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کریں گے، اللہ نے جہاں استعمال کرنے کے لیے کہا ہے وہاں استعمال کریں گے، جہاں سے روکا ہے وہاں سے رک جائیں گے، تب حقیقی شکر ادا ہوگا۔ اور اس کو شکر فعلی بھی کہا جاتا ہے، عملی شکر، یہ عملی شکر، یہ اصل ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، ناشکری میں دونوں آ گیا، اور مجھے جہاں تک اندازہ ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اور دین سے تھوڑا بہت لگاؤ رکھنے والا کھانا کھا کر کے یہ نہیں کہتا کہ اللہ تیرا شکر نہیں ہے، اللہ میں تیرا ناشکری کرتا ہوں، نہیں کہتا ہوں۔ تو یہاں اللہ نے کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، ان عذاب لشدید، تو میرا عذاب سخت ہے۔ کیا وارننگ دے رہا اللہ؟ عملی ناشکری کی، کہ ہم نے جو تمہیں نعمتیں دیا، جو انعامات تمہارے اوپر کیا، اگر اس کو غلط استعمال کرو گے، اس کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرو گے، ناشکری کے طریقے پر اس کو استعمال کرو گے، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ قولی ناشکری ایک مسلمان ہو کر کے آدمی نہیں کر سکتا ہے، غیر کرتے وہ الگ بات ہے، لیکن قولی ناشکری ایک مسلمان ہو کر کے کوئی نہیں کرتا ہوگا الا ماشاء اللہ۔ لیکن عملی ناشکری کی یہاں وارننگ دیا ہے کہ عملی ناشکری ہے کہ اگر تم اس کو صحیح نہیں استعمال کرو گے، صحیح طریقے پر اس کو نہیں رکھو گے، تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو یہ دو فارمولے ہوئے جو زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اور تیسرا فارمولہ ہے اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ اذ قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے کہا ہے، کسی انسان کا قول نہیں ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے قال ربکم، تمہارے رب نے یہ بات کہا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یاد کرنا کیا ہے یا دعا کرنا کیا ہے؟ ادعونی، تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، اس لیے کہ آیت میں آگے کا جو ٹکڑا ہے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ پہلے کہا ادعونی، مجھے پکارو، اور بعد میں کہا عن عبادتی، میری عبادت سے۔ تو اس میں مفسرین اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ یہاں دعا سے مراد عبادت ہے، یعنی اللہ نے کہا ادعونی اعبدونی، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، خالص میری عبادت کرو، میں تمہاری عبادتوں کو، تمہارے اعمال کو استجب لکم، قبول کروں گا۔ اور حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت ملتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عبادت کے تعلق سے فرمایا کہ عبادت کا مغز، کودا، اصل دعا ہے، اور عبادت میں جو نماز ہے جس کو عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے، یہ صلاۃ کا ڈکشنری معنی بھی دعا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم دیا ہے کہ ادعونی اے اعبدونی، کہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو، تمہاری عبادتوں کو، تمہارے اعمال کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری عبادت سے
تکبر کرتے ہیں، عبادت سے دور رہتے ہیں۔ اچھا، تکبر صرف جو ہے اترا کر کے چلنا، سینہ تاننا یا غرور اور گھمنڈ کی باتیں کرنا، یہی تکبر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف جو کیا ہے، ہم عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں کہ اترا کر کے آکڑ کر کے چل رہا، یہی ایک تکبر ہے بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کیا؟ بطر الحق غمط الناس۔ بطر الحق، ایک چیز قرآن و حدیث سے صحیح ثابت شدہ ہم کو مل گئی، ہم نے اس کا انکار کر دیا، نہیں مانیں گے۔ اس کے مقابلے میں کسی کے قول کو لے لیا، اس کے مقابلے میں کسی کی رائے کو لے لیا، یا نہیں بھی لیا لیکن اس کو نہیں مانا، بطر الحق، حق کا انکار کر دینا۔ وغمط الناس، اور لوگوں کو معمولی سمجھنا، حقیر جاننا، یہ اصل تکبر ہے۔ تکبر صرف اترا کے چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، معمولی سمجھنا، اب وہ چاہے جس معاملے میں ہو، مالداری میں ہو، خوبصورتی میں ہو، جو ہے عہدہ منصب میں ہو، یا وی آئی پی درجے میں رہنے والے کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر کسی کو معمولی سمجھے، ہم سے نیچا ہے، ہم سے چھوٹا ہے، ہم سے جو ہے کمتر ہے، تو یہی اصل تکبر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی عبادت کا انکار کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، چاہے وہ قولی انکار ہو یا فعلی انکار ہو، سیدخلون، تو وہ عنقریب داخل ہوں گے جہنم میں، داخرین، ذلیل و رسوا ہو کر کے، ذلت و رسوائی کے ساتھ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں زندگی گزارنے کے اصول کو بتا رہی ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا چاہیے، اور جو عبادت سے روگردانی کیا اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے۔ اسی طرح سے چوتھا اصول یہ ہے کہ دعا کا فائدہ اور استغفار کا فائدہ کتنا زیادہ ہے۔ اہل مکہ جو اپنی بدبختی میں انتہا کو پہنچ گئے تھے، بات سنے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دین کی دعوت دیتے، توحید بتاتے، اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے، تو وہ اس کی مخالفت کرتے تھے، اور مخالفت کرتے ہوئے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ اگر یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، یہ درست ہے، تو اسے ماننے کی ہم کو توفیق دے دے، یہ نہیں کہتے تھے۔ اور یہ چیز جو ہے عقل ہماری کہتی ہے کہ جب کسی چیز کو ہم انکار کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اگر صحیح ہے تو ہم کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ لیکن اہل مکہ اپنی بدبختی میں اس انتہا کو پہنچ گئے کہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ اگر یہ تیرے جانب سے حق ہے، یہ نبی جو بتا رہے ہیں، جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، جو رسالت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اگر یہ تیرے جانب سے صحیح میں نبی ہیں، حقیقت میں تو نے اس کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے۔ یہ بدبختی کی انتہا تھی کہ اگر یہ رسول صحیح ہیں تو ماننے کی توفیق کی دعا نہیں، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ عذاب نہیں دے سکتا انہیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک آپ ان میں ہیں، جب تک ان کے درمیان آپ کا وجود ہے، آپ ان کے درمیان رہتے سہتے ہیں، آپ جب تک ان کے بیچ قائم ہیں، اللہ کبھی عذاب نہیں دے سکتا۔ اور یہ اللہ کا وصول ہے، پورا قرآن دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اللہ نے جس قوم کو بھی برباد کرنا چاہا ہے، سب سے پہلے اس قوم کے نبی کو وہاں سے نکال دیا، نکلنے کا حکم دے دیا، اس کے بعد عذاب آیا ہے۔ نبی کی موجودگی میں قوم پہ عذاب نہیں آتا۔ تو یہ چیز تو آج ہمارے درمیان سے فوت ہو چکی ہے، کوئی نبی ہمارے درمیان ہے نہیں، اور نبیوں کا سلسلہ بھی بند ہو چکا ہے۔ اب اللہ کی پکڑ سے بچاؤ کا ایک راستہ ہمارے پاس ہوگا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ نے آیت میں آگے کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ،
اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے، اس قوم کو، اس جماعت کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس عالمی کو استغفار کرتے ہو، یعنی جو قوم اللہ سے استغفار طلب کرتی ہو، گناہوں کی بخشش مانگے، توبہ کرے، اس قوم پہ اللہ رب العالمین عذاب نازل نہیں کرتا۔ اور یہ نسخہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ قیامت تک قائم رہے گا، باقی رہے گا، کہ ہم جب تک استغفار کو اپنا لازمی جز بنا لیں گے، اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو ڈھال لیں گے، تب تک اللہ رب العالمین ہمیں مصائب سے، مشکلات سے اور بری زندگی سے بچائے رکھے گا۔ اور جہاں استغفار کرنا چھوڑے، دعا کرنا چھوڑے، عبادت سے غفلت برتی، اللہ نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جیسے ہی تکبر کیا، استکبار کیا، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا، استغفار سے، توبہ سے، عبادت سے روگردانی کیا، سیدخلون، تو عنقریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں داخلین ہو کر کے۔ تو یہ نسخہ ہمارے پاس ابھی زندگی کو بہترین خوشنما بنانے کے لیے ابھی ہمارے پاس موجود ہے، کہ ہم ہمیشہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، جو نعمت بھی ہمارے پاس ہے، جس شکل میں بھی دیا ہے، اللہ نے اس کا اعلان کیا ہے اور گارنٹی لیا ہے کہ ہم اس کو ضرور آگے بڑھائیں گے، اس کو زیادہ کریں گے۔ اور تیسرا، اللہ کی عبادت اور اللہ سے دعا سے جڑے رہیں۔ چوتھا، استغفار کرتے رہیں، جب تک استغفار کرتے رہیں گے مشکلات اور مصیبتوں سے دور رہیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی گٹھری وٹھری لے کر کے کتابوں کی کہیں نئے علاقے، نئے بستی میں گئے، عشاء کی نماز پڑھی اور مؤذن سے کہا کہ مجھے یہاں رات گزارنے کی اجازت دے دیجیے، میں مسافر ہوں۔ مؤذن نے کہا نہیں، یہاں کوئی اجازت نہیں ہے۔ نکال دیا مسجد سے باہر، اوٹلے پہ بیٹھے تھے اپنا پٹری لے کر کے۔ ایک شخص جو روٹی بنانے کا کام کرتا، جس کو نان بائی کہا جاتا ہے، وہ نکلا، دیکھا، کہا آپ مسافر لگ رہے ہیں، چلیے ہمارے گھر، اور ہمارے گھر چلیے، ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے، رات بھر رہیے، صبح اپنے منزل کو چلے جائیے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتابوں کی پوٹری اٹھائے اور چل دیے۔ وہ نان بائی گیا رات کو عشاء کے بعد اور آٹا گوندنے لگا، آٹا گوندھ کر کے ان کی مہمان نوازی کے لیے روٹی پکانے لگا۔ آٹا گوندتا جاتا تھا اور جتنی بار آٹا گوندتا کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم استغفر اللہ ورد کر رہے ہو، اس کا تمہیں کچھ فائدہ بھی نظر آیا؟ اس کا کچھ تم نے فائدہ بھی دیکھا؟ نان بھائی نے کہا کہ بھائی میں جب سے اس کو اپنایا ہوں، میں ایک غریب آدمی تھا، 2 وقت کے برابر کھانے کو روٹیاں نہیں ملتی تھی، لیکن جب سے میں نے اس کو اپنایا ہے، اللہ نے اتنا نواز دیا ہے کہ مال شمار سے باہر